بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طالبات، آج کا ہمارا عنوان ہے استعارہ۔ علم بیان کا اہم ترین جز تشبیہ ہم نے پڑھا۔ تشبیہ جس کا مقصد کلام میں خوبصورتی بیان کرنا یا خوبصورتی پیدا کرنا ہے، اور اسی طرح سے کلام کے اندر ادباء اور شعراء زیادہ خوبصورتی اور زیادہ زور پیدا کرنے کے لیے جو ہے وہ استعارہ کا استعمال بھی کرتے ہیں۔ دوسرا اہم ترین جز استعارہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ لغوی معنی ادھار لینا، مانگنا، مستعار لینا جیسے، اور اصطلاحی معنی کسی لفظ کو حقیقی معنی کی بجائے مجازی معنی میں استعمال کیا جائے کہ دونوں میں تشبیہ کا تعلق موجود ہو تو اسے استعارہ کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ زبیر شیر ہے، میرا چاند آ گیا۔ اب کوئی انسان نہ تو شیر ہو سکتا ہے اور نہ ہی چاند، یعنی حقیقی معنی اس میں نہیں ہے، مجازی معنی کے طور پہ استعمال کیا جا رہا ہے اور دونوں میں تشبیہ کا تعلق موجود ہے، اسی لیے اس کو استعارہ کہتے ہیں۔ ارکان استعارہ 3 ہیں: مستعار لہو، مستعار منہ اور وجہ جامع۔ مستعار لہو وہ شخص یا چیز جس کے لیے مستعار لیا جائے، جس کے لیے ادھار لیا جائے، وہ لفظ چاند یا شیر جس شخص کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں۔ مستعار منہ جس سے مستعار لیا جائے، جیسے چاند یا شیر جو ہے وہ مستعار منہ کہلاتے ہیں۔ اور تیسرا رکن وجہ جامع، وہ صفت یا خصوصیت جس کی بنا پر مستعار لیا جائے، وجہ جامع کہلاتا ہے۔ مستعار لہو اور مستعار منہ دونوں اہم ترین ارکان ہیں اور ان کو طرفین استعارہ کہا جاتا ہے۔ تشبیہ کو جس طرح سے ہم نے پڑھا تھا، یہاں پہ تھوڑا سا ان کا بھی آپس میں تعلق جو ہے وہ میں ساتھ بتاتی چلوں۔ مستعار لہو استعارہ میں جو اس کا مرتبہ یا مقام ہے یا جگہ ہے، حیثیت ہے، وہی تشبیہ کے اندر مشبہ کی ہے۔ استعارہ میں مستعار منہ مشبہ بے ہے، جیسے ہم کہتے ہیں علی کے دانت موتیوں کی طرح چمکتے ہیں، تو دانت مشبہ ہیں اور موتیوں کی طرح جو ہے اس کا چمکنا، موتی مشبہ بے ہیں۔ ایسے ہی مستعار لہو جس کے لیے ہم ادھار لیتے ہیں کوئی بہادر انسان، اور مستعار منہ شیر وغیرہ۔ وجہ جامع وہ وجہ یا خصوصیت جس کی بنا پہ ادھار لیا جا رہا ہے، وہی حیثیت تشبیہ کے اندر وجہ تشبیہ کی ہے۔ مثالیں نثری اور اشعار دونوں طرح سے، نثر اور اشعار دونوں طرح سے ہم اس کو استعمال کرتے ہیں۔ زبیر شیر ہے، میرا چاند آ گیا۔ پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے۔ یا اسی طرح سے ایک اور شعر کا مصرع ہے: کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے۔ اب ان مثالوں کے اندر جو ہے ہم کیسے وضاحت کریں گے کہ ان میں سے مستعار لہو کیا ہے، مستعار منہ کیا ہے اور وجہ جامع کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں ترکیب نحوی۔ تو ہم اس کی ترکیب نحوی میں الگ الگ اجزاء جو ہے اجزاء ترکیبی کر کے بتاتے ہیں۔ زبیر شیر ہے، زبیر مستعار لہو ہے جس کے لیے ہم نے ادھار لیا ہے، مستعار لیا ہے۔ شیر اس جملے کے اندر مستعار منہ ہے، یعنی جس سے ادھار لیا گیا وہ شیر ہے، اور وجہ جامع بہادری ہے۔ دوسرا جملہ میرا چاند آ گیا بیٹا، اب ظاہری بات ہے اس میں عموماً یہ ہوتا ہے استعارہ میں مستعار لہو کا ذکر نہیں ہوتا، مستعار منہ کے ساتھ ہی جو ہے وہ مکمل جملہ عام طور پر جو ہے وہ مفہوم مکمل جو ہے وہ ادا کرتا ہے۔ بیٹا مستعار لہو ہے اور چاند مستعار منہ ہے، اور وجہ جامع اس میں خوبصورتی کہہ سکتے ہیں یا ایک ماں کی محبت بھی کہہ سکتے ہیں کہ ماں کو اپنا بیٹا جو ہے وہ چاند کے جیسا حسین اور خوبصورت لگتا ہے۔ شعر کے اندر محبوب کا ذکر ہے جو کہ غافل ہے اپنے عاشق کے جذبات سے، تو محبوب مستعار لہو ہے، گل مستعار منہ ہے، اور اس کے اندر وجہ جامع بے نیازی بھی کہہ سکتے ہیں، بے پرواہی اس کی، اور محبوب کی خوبصورتی بھی کہہ سکتے ہیں جس کی وجہ سے گل کا استعمال کیا گیا۔ کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، اس میں بھی بہادر انسان کی بہادری بیان کرنے کے لیے مستعار منہ شیر لیا ہے، مستعار لہو وہ انسان ہے بہادر،
اور وجہ جامع اس کے اندر بہادری ہے۔ یہ شعر ویسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو ہے وہ منسوب کیا جاتا ہے۔ جی یہ استعارہ ہے، اس کی وضاحت اور انشاءاللہ تعالیٰ اسی کے ساتھ یا اسی کے ذریعے جو ہے ہم کثیر الانتخابی سوالات کے جواب دینے کے قابل ہو جائیں گے۔ آپ اچھی طرح سے اس کو سمجھ کے اور ذہن نشین کر لیجئے۔ والسلام۔